یا معزو، جس کے معنی ہیں کہ اللہ تعالی ہر قسم کی عزت اسی ذات کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ یا معزو، اللہ تعالی جسے چاہتا ہے وہ عزت عطا فرمائے۔ عزت، ساری عزتیں اسی کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے عزتیں عطا فرما دیں۔ اور اہل دنیا کا یہ دستور ہے کہ جس سے کوئی راضی ہو تو وہ اسے عزت دیتا ہے، اور جتنا کوئی بڑے اختیار کا مالک ہو وہ اسے اسی مناسبت سے باعزت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی بادشاہ کا دوست ہو تو وہ اسے کوئی انعام و اکرام دے کر باعزت کرے گا، اور اگر زیادہ خوش ہو جائے تو کوئی منصب عطا فرما دے گا۔ مگر یہ دنیا کی عزت بھی اسی کی عطا کے بغیر نہیں ملتی۔ جب وہ چاہتا ہے جسے چاہتا ہے عزت عطا فرما دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور تو جسے چاہے عزت عطا کرے۔ تو یا معزو کے جو معنی ہیں، اللہ تعالی جسے چاہے وہ عزت عطا فرما دے۔ اس نام کی ویسے جہاں دیگر بہت سی برکتیں ہیں، وہیں پر اس نام پاک کی یہ برکت بھی بتائی جاتی ہے۔ اکثر ہماری جو بچیاں جب وہ شادی کر کے اپنے گھر جاتی ہیں تو کچھ بچیوں کو، کچھ فیملی میں یہ مسائل رہتے ہیں، یہ ٹینشن رہتی ہے کہ ہماری بچی جو ہے جہاں گئی ہے وہاں وہ خوش نہیں ہے، وہاں گھر کے بہت سے افراد ہیں جو بہت سے معاملات ہوتے ہیں، اور کچھ معاملات جو بندہ خود اپنی طرف سے وہ اخذ کر لیتا ہے اور ذہن اپنا بنا دیتا ہے۔ یہ جو یا معزو کا جو ورد ہے، کوئی بچی اس وجہ سے کوئی پریشان ہو کہ جہاں وہ رہتی ہے وہاں اس کے فیملی کے ممبران یعنی زیادہ ہیں، ہسبینڈ کے بھائی ہیں یا ان کی بہنیں ہیں، والدین ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات وہ پریشان بھی ہوتی ہو، اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس نام پاک کا 40 دنوں تک روزانہ 3125 مرتبہ یہ 3125 ٹائمز یا معزو کا ورد کرے، اور پھر پانی پر دم کر کے خود بھی پیے اور اپنے گھر والوں کو بھی پلائے۔ بالخصوص وہ بہو جس کی یہ کمپلین ہو، وہ اگر اس وجہ سے پریشان ہو کہ سسرال میں اس کو پریشانی کا سامنا ہو، اس کی کوئی عزت نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ یا معزو کا یہ ورد کر کے خود بھی پیے، ان کو بھی پلائے، تو اس سے یقیناً اللہ تعالیٰ سسرال میں اس بچی کے لیے ان کے دلوں میں عزت ڈال دے گا۔ یا معزو کے بعد یا مذلو، جس کے معنی ہیں کہ ذلیل کرنے والا، کیونکہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے رب چاہتا ہے عزتیں دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ، یہ جو ہم نے ابھی ایک نام سنا ہوا معزو، اور اس کے بعد یا مذلو، وہ یا معزو جسے عزتیں چاہے اللہ دے، اور یا مذلو کہ جب وہ چاہے جسے چاہے وہ ذلیل کر دے۔ جس طرح اللہ عزتیں عطا فرمانے والا ہے اسی کے اختیار میں ہے، اسی طرح جب وہ چاہتا ہے جسے چاہتا ہے وہ ذلت کی گہرائیوں میں
اسے گرا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس طرح کہیں کہ اے اللہ، ملک کے مالک تو جسے چاہے ملک عطا کرے اور جس سے چاہے تو چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت عطا کرے اور جسے چاہے ذلت دے، بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا مذل، جس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے وہ ذلیل کر دے، جس کے معنی ذلیل کرنے والا، اور یہ اختیار بھی اللہ تعالیٰ کو ہے۔ عزتیں دینے والا بھی رب ہے اور ذلیل کرنے والا بھی رب ہے۔ ابھی اس کی مرضی ہے، جسے چاہے وہ عزتیں دے، جسے چاہے وہ پست کر دے۔ اس مبارک نام کی جو برکتیں ہیں، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ کسی کے حسد سے، شر سے محفوظ رہے، تو اسے چاہیے کہ ایوری ڈے اس مبارک نام کی ایک تسبیح وہ پڑھ لیا کرے، یا مذلو اس کا ورد کرے۔ اللہ تعالیٰ حاسدوں کے حسد سے اور شریر قسم کے لوگوں کے شرارت کرنے والوں کے شر سے اللہ تعالیٰ اس شخص کی حفاظت فرماتا ہے کہ جو یا مذلو کا ورد کرتا رہے، تو یقیناً اس کی برکتوں سے اللہ کریم حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام ہے یا سمیع، جس کے معنی ہے سننے والا، اور سننے کی جو حقیقی طاقت ہے وہ پروردگار عالم میں ہے، اور اس کی یہ طاقت جو لا زوال ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ طاقت اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ یقیناً یہ وابستہ ہے، اور یہ ہمیشہ یہ طاقت اللہ تعالی کے ساتھ رہے گی، کیونکہ وہ اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کی آواز کو ہر وقت سننے والا ہے، اور اس لحاظ سے وہ سمیع ہے کہ وہ ہر ایک کی پکار کو، آواز کو سننے والا ہے۔ انسان میں جو قوت سماعت ہے وہ اس کی زندگی تک ہے، جب انتقال کر جاتا ہے تو وہ سماعت دنیا کے عالم سے اب وہ ختم کر دی جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے سننے کی، وہ یقیناً اسی کی جانب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ ہم بھی سننے کی قوت اور طاقت رکھتے ہیں۔ ہمیں جو عطا کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ تو یا سمیع یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جس کے معنی ہے، مطلب ہے کہ سننے والا۔ تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہر ایک کی پکار کو، فریاد کو وہ سنتا ہے اور کرم بھی فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب اسے قبول کر، بے شک تو سننے والا، علم والا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پس اے محبوب اللہ تمہارے لیے کافی ہے اور وہ سننے والا اور علم والا ہے۔ تو یا سمیع کے جو معنی ہیں وہ جس کے معنی سننے والا، حضرت سیدنا امام علی رضا پاک علیہ السلام آپ اس مبارک نام کی خصوصیت کا ذکر کرتے ہوئے آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس نام پاک کا ورد کرتا ہے اور اپنی روٹین میں یا سمیع کا ورد یہ اپنی روٹین بنا لے،
تو ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ اس قدر کرم فرماتا ہے کہ وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور اس کی دعاؤں میں قبولیت کا درجہ آ جاتا ہے۔ یا سمیع کا ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ دعاؤں میں قبولیت عطا فرماتا، اور اس بات کو حضرت امام علی رضا پاک علیہ السلام آپ نے اس بات کو ذکر کیا کہ لوگوں یا سمیع کا ورد کرتے رہو، یقیناً اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ اسی طرح یا بصیر کہ اللہ تعالی بصیر ہے اور وہ اپنے وصف کی بنا پر ہر شے کو دیکھ رہا ہے، یعنی سمیع کے معنی یا سمیع کہ وہ سننے والا، اور بصیر کہ جو دیکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ زمین کے اندر کیا ہے، آسمانوں میں کیا ہے، ہر شے کا علم اسے ہے، اور وہ ہر چیز کو ملاحظہ فرما رہا ہوتا ہے جیسی اس کی قدرت ہے، جیسی اس کی شان ہے۔ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، چاہے ظاہر ہو یا باطن ہو، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ایک نام بصیر بھی ہے کہ یا بصیر کہ اے دیکھنے والے، یا سمیع اے سننے والے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ ذات پاک جو ہمیشہ سے یہ طاقت اسے حاصل ہے کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، بلکہ وہ ہمارے ماضی کو بھی دیکھ رہا ہے، ہمارے حال کو بھی دیکھ رہا ہے، اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہونا ہو وہ بھی سارے معاملات اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام یا بصیر جس سے مراد کہ اے دیکھنے والے، اس نام پاک کی برکتیں جہاں بہت سی بتائی گئیں، وہاں پر ایک برکت یہ بتائی جاتی ہے کہ ناگہانی آفت سے اس نام کے ورد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھتا ہے۔ ناگہانی آفت کے یعنی جو اچانک آفتیں ایسی آ جاتی ہیں، کوئی حادثاتی کوئی پریشانی وہ آ جاتی ہے، تو جو شخص اس مبارک نام کو عصر کی نماز کے بعد 302 مرتبہ جب اس کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نظر رحمت فرماتا ہے۔ اور بزرگوں نے لکھا کہ جو شخص 7 مرتبہ ہمیشہ عصر کے بعد اس نام کا ورد کرے گا، انشاءاللہ العزیز اسے ساری عمر میں آفت اور ناگہانی موت سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ یعنی حادثاتی واقعات جو پیش آ جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے پریشان ہوتا ہے، تو اس نام کے ورد سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا حکم، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے، یہ صفت ہے کہ وہ حاکم ہے۔ وہ حکم کہ وہ تمام حاکموں کا حاکم ہے، کائنات کی ہر چیز اس کے حکم سے چلتی ہے، چاہے وہ ہوائیں ہوں یا بارش ہو، طوفان ہو، جو بھی ہو، وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس کے بغیر تو پتا بھی نہیں ہل سکتا، کیونکہ اس کی حکومت وہ ہر شے پر ہے، وہ حاکم ہر شے کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام جو یا حکم، جس کا مطلب ہے کہ کائنات کی ہر چیز پر اس کا حکم چلتا ہے، بلکہ اس کا حکم صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی اسی کا حکم چلنا ہے، اور جس پر وہ حکم وہ سنا دے تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ ہی کا اختیار ہے کہ وہ ہر چیز پر حاکم ہے۔ کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ محتاجی اس سے دور ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد یا حکم 80 ٹائمز
وہ اپنی روٹین بنا لے، معمول بنا لے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، تو اس نیت سے جو شخص یا حکم کا جب ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی برکت سے اسے محتاجی سے بچا کے رکھتا ہے۔ اول اور آخر درود شریف پڑھ کر 80 ٹائمز یا حکم کا ورد کیا جائے تو اس کی بے شمار برکتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔